السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آواز۔ میں ہوں محمد شعیب رضا اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں سوال پوچھے جائیں گے میں۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک میں آئے دن مذہبی اسلام و مسلمین کے جذبات و احساسات کو تہہ تیگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ملک کی مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتیں بھی تماشا بین بنی ہوئی ہیں۔ بلکہ اب تو ایسا کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ حکمران ملک ہی سیاسی روٹی سیکنے کے لیے ایسی اونچی حرکتیں کروا رہے ہیں۔ تازہ ترین معاملہ راجستھان کے ضلع الور کے گرام ساہوڑ اسٹینڈ کا ہے، جہاں ایک حلوائی مٹھائیاں دینے کے لیے جس پیپر تھیلے کا استعمال کرتے نظر آیا، وہ کسی عام کاغذ سے بنے ہوئے تھیلے نہیں تھے، بلکہ آفاقی مذہبی اسلام کے مقدس کتاب قرآن مجید کے اوراق سے بنے ہوئے تھیلے تھے۔ اسی مقدس کتاب کے اوراق سے بنے تھیلوں میں راجستھان کا یہ حلوائی مٹھائیاں بیچتا ہے، اور نہ جانے خریدنے والوں میں کون کون کس حال میں آتا ہے اور استعمال کر کے کہاں کہاں پھینکتا ہے، کس کے پیروں کے نیچے آتا ہے، کس طریقے سے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن سوالوں کے تصور سے ہی ایک مسلمان کی رگ حمیت بھڑک اٹھتی ہے، مگر ایسے سینسٹیو معاملات پر حکمرانوں کی خاموشی ان کی ذہنیت کو اجاگر کرتی ہے۔ مذکورہ معاملہ میں غوث اعظم فاؤنڈیشن کے قومی صدر حضرت مولانا محمد سیف اللہ خان ازدقی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے راجستھان کے وزیر اعلیٰ جناب اشوک گہلوت صاحب تک بات پہنچائی، مگر اب تک تقریباً 18 گھنٹے ہو چکے ہیں، ان کی زبان سے افسوس تک نہیں نکلا۔ اور نکلتا بھی کیسے کہ ملک کا اکثریتی طبقہ ناراض ہو جائے گا، اور پھر کئی صوبوں میں انتخابات بھی تو سر پہ ہیں۔ دراصل یہ نام نہاد سیکولرزم کے ٹھیکیدار یہی چاہتے بھی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان اپنے مذہب کے تئیں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کرتا، لہٰذا وہ سڑک پر ضرور نکلے گا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے کرائے کے ٹٹوؤں کے ذریعے فتنہ فساد بپا کر کے مسلمانوں کے شبیہ داغدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر ملک کی اکثریت تو بس ہندو مسلم ہونے پر ہی ووٹ دیتی ہے۔ مگر آئیے ذرا سکے کو اچھالتے ہیں اور اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھتے ہیں تو تصویریں بڑی بھیانک نظر آئیں گی، معاملہ بڑا بھیانک نظر آئے گا۔ ویسے ہم اور ہمارا مذہب نہ کبھی کسی دوسرے مذہب کی توہین کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی آستھا اور اس کے عقیدے اور جذبات سے جڑی چیزوں کو چھیڑنے کی اجازت دیتے ہیں، مگر ہمارے ملک کی تاریخ ضرور ہمیں یہ کہنے اور لکھنے پر مجبور کر رہی ہے کہ خدا نخواستہ کسی مسلم شخص نے ملک کے اکثریتی طبقے کے جذبات سے جڑے جانور کو صرف ہاتھ لگا دیا ہوتا، یا راستہ چلنے میں دشواری ہونے پر صرف کنارے کر دیا ہوتا، راستے سے ہٹا دیا ہوتا، تو یہ فرقہ پرست تنظیمیں اب تک آسمان سر پہ اٹھا لی ہوتی، اور میڈیا کو مرچ مسالہ لگانے سے کون روک سکتا ہے کہ یہی نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہی ان کی پشت پناہی جو کر رہی ہیں۔ اس طرح کی درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ گائے معاملے میں صرف شک کی بنا پر مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا، انہیں موت کے گھاٹ اتار کر ان کے بیوی بچوں کو یتیم و بیوہ اور بے سہارا بنا دیا گیا، اور ہر ایک مسلمان کو شک کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ میڈیا نے بات کا بتنگڑ بنایا، اور یہ گندی ذہنیت کے سیاسی رہنماؤں نے واویلا مچایا، مگر دوسری جانب جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تو سب خاموش، ہمارے خدا کو کاٹنے کا نعرہ لگایا گیا تو سب خاموش، ہمارے مذہبی کتاب کو کبھی جلانے کی کبھی پھاڑنے کی، اور اب تھیلا بنا کر اس میں سامان بیچنے کی جرت کی جاتی رہی، مگر سب کے سب ایک چپ کی ہزار چپ، سب کو سانپ سونگھ گیا۔ کیا یہی جمہوریت کا مطلب ہے؟ کیا یہی سیکولرزم کا مفہوم ہے؟ کیا یہی اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہے کہ جہاں گنگا میں ہاتھ دھونے پر ہاتھ کاٹ لیے جائیں اور جمنا میں غلاظت پھیلانے پر اف تک نہ نکلے؟ ہمارے ملک کے سیاسی رہنماؤں کو تو یہ چاہیے کہ ایسے سینسٹیو معاملات پر فوراً کارروائی کروائیں، تاکہ اس ملک میں، اس دیش میں امن و شانتی بنی رہے، اور اس ملک کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ مختلف رنگ و برنگ کے لوگ، مختلف ذات و مذہب کے لوگ، مختلف زبان بولنے والے لوگ اس دیش میں رہتے ہیں، اور یہی سب مل کر کے اس دیش کو ایک چمنستان بناتے ہیں، ایک گلستان بناتے ہیں۔ اس گلستان کا کوئی بھی پھول مرجھانے نہ پائے، تبھی یہ دیش آگے بڑھے گا، تبھی اس دیش میں ترقی ہوگی۔ ہاں، خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی اس معاملے میں غوث اعظم فاؤنڈیشن کے قومی صدر حضرت مولانا سیف اللہ خان ازدقی نے یہ خبر دی۔ الور پولیس نے اس معاملے میں تقریباً 20 گھنٹے کے بعد مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ہم الور پولیس کا خود بھی شکریہ ادا کرتے ہیں،
اپنے پوری سماج اور معاشرے کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور غوث اعظم فاؤنڈیشن نے بھی اس موقع پر الور پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن ہماری انتظامیہ سے بھی درخواست ہے کہ ایسے سینسٹیو معاملات پر فوراً کارروائی کی جائے تاکہ ہمارے ملک میں، ہمارے صوبوں میں، ہمارے ملک کی جمہوریت پہ کوئی خطرہ نہ آئے، ہمارے ملک میں امن و سلامتی کی فضا قائم رہے۔